بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل ہیں۔ ہماری اور آپ کی نجات اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت خاتم النبیین تسلیم کریں، آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے اسوے کو اپنائیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی میری سنتوں کے تابع نہ ہو جائیں، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، میری لائی ہوئی کتاب کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، اسی کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ مؤذن جب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، یعنی عقیدہ رسالت، رسول کو ماننا، رسول پر ایمان لانا اور رسول کی پیروی کرنا۔ اور ظاہر ہے رسول کو ماننا، رسول پر ایمان لانا اور رسول کی پیروی اور اتباع کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، آپ کے احوال کو جانیں، آپ کی سیرت و صفات کو جانیں۔ اسی سلسلے میں پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے سیرت رسول بیان کی جا رہی ہے۔ میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ تھا نبوت سے پہلے کا دور، دوسرا حصہ ہے نبوت سے بعد ہجرت تک کا دور، یعنی جو مکی دور ہے، جس کو 13 سالہ مکی دور کہا جاتا ہے، اور پھر تیسرا دور ہے مدنی۔ ہم لوگ مکی دور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری سے سرفراز فرمایا تو آپ کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین،
اے نبی اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے، ساری انسانیت کو ڈرائیے، خصوصاً اپنی قوم کو ڈرائیے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ یاسین میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ انہیں ڈرائیے جن کے آباء و اجداد کو بھی نہیں ڈرایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے مکے والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ آپ نے ان سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی ایک اللہ کا اقرار کر لو، ایک خدائے واحد کا اقرار کر لو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا کریٹر ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، تمہیں اولاد دیتا ہے، تمہیں شفا دیتا ہے، تمہیں الغرض ہر ایک شے جو تمہیں ملتی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ملتی، اور وہ ہے اللہ۔ جب کرنے دھرنے والی ذات اسی کی ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم عبادت اور بندگی صرف اسی ایک کی کرو۔ یہ تھا پہلا پیغام۔ جب یہ پیغام آپ نے لوگوں کو سنایا، کبھی فرد کو سنایا، کبھی قبیلے کو سنایا، کبھی خاندان کو سنایا، کبھی بازاروں میں سنایا، کبھی خانہ کعبہ میں سنایا، کبھی کوہ صفا پر آواز لگائی، کبھی حج کے موقع پر، اور کبھی یہاں اور کبھی وہاں، کبھی قبائل میں گئے، کبھی سرداروں کے پاس گئے، کبھی عوام الناس کے پاس گئے، کبھی غلاموں کو، کبھی آقاؤں کو آپ نے یہ پیغام سنایا، اور یہ کہا، یہ مطالبہ کیا کہ تم ایک اللہ کو تسلیم کر لو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پورے مکے میں شور مچ گیا۔ جو نیک لوگ تھے، نیک طبیعت لوگ تھے، وہ دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کیا، وہ ایمان لاتے رہے اور امت محمدیہ کے گروہ میں شامل ہوتے رہے، اصحاب رسول میں شامل ہوتے رہے۔ لیکن جو مکے کے بڑے بڑے سرداران تھے وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا نام ابو لہب کا ہے، ابو جہل کا ہے، عتبہ کا ہے، شیبہ کا ہے، مغیرہ کا ہے، ولید کا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ۔ میں نے پچھلے ہفتے کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے کہ اس دعوت کے نتیجے میں پورے مکے کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے پیشکش کی، آپ نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے سمجھوتے کرنے چاہے، انہوں نے ابو طالب کو سمجھانا چاہا، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا کام ہے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا، میں یہ کام کرتا رہوں گا، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دیں گے یا میں اپنی جان اسی راستے میں ہلاک کر دوں گا۔ یہ جذبہ تھا آپ کا۔ شیب ابی طالب میں جو کچھ آپ پر اور آپ کے خاندان پر گزرا وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر چکا۔ اب جب یہ سارے سمجھوتے ناکام ہو گئے، شیب ابی طالب کی وہ جو 3 سالہ قید تھی، 3 سالہ بائیکاٹ تھا، وہ بھی ناکام رہا، تو اب انہوں نے اکا دکا لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ جو غریب، غلام، کمزور مسلمان تھے انہیں ستاتے، انہیں مارتے، تپتی ہوئی نگاہوں، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، پتھروں سے مارتے، کوڑے برسائے جاتے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے بہت بے دردی سے شہید کیا، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا،
یہ تمام کمزور مسلمان یہ ساری اذیتیں، یہ ساری مصیبتیں اپنی ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر برداشت کرتے رہے، ہنسی خوشی برداشت کرتے رہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تڑپتے، ان کی تکلیفیں آپ سے دیکھی نہ جاتی. تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں ہجرت کرا دی جائے. چنانچہ 5 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15-16 افراد پر مشتمل ایک پورا گروہ، ایک پوری جماعت ملک حبشہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ وہاں جائیں. حضرت عثمان ابن عفان کو ان کا سپہ سالار یا ان کا قائد مقرر کیا اور انہیں وہاں بھیج دیا گیا. کچھ دن وہ لوگ وہاں رہے، وہاں قیام کیا. وہاں یہ خبر آ گئی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے، وہ سب بیچارے واپس آ گئے اگلے سال. لیکن یہاں دیکھا تو حالات اور بگڑ چکے تھے، مکے والے اور جری ہو گئے تھے، لوگوں کو اور ستاتے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی طرح طرح کی سازشیں رچتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جماعت تقریباً 80 لوگوں پر مشتمل دوبارہ ملک حبشہ کی طرف روانہ کیا. مکے والوں کو معلوم ہوا تو مکے والے کسی حال میں بھی اس قافلے کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے. انہوں نے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طرح ان سب کو ملک حبشہ پہنچایا. وہ حبشہ پہنچے، وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت رحم دل غریب نواز تھا. اس نے ان لوگوں کو بہت ہی عزت کے ساتھ وہاں رکھا. لیکن یہ مکے والوں کو کہاں ہضم ہونا تھا. انہوں نے پورا اپنا ایک وفد بھیجا، بڑے ہدیے اور تحائف لے کر وہاں گئے. انہوں نے درباریوں کو تحائف پیش کیے، بادشاہ کو تحائف پیش کیے اور کہا کہ دیکھو آپ کے ملک میں ہمارے کچھ غلام بگوڑے آئے ہوئے بھاگ کر، آپ انہیں واپس کر دیں. نجاشی چونکہ سمجھدار بھی تھا، رحم دل بھی تھا، اس نے یوں ہی روانہ کرنا گوارا نہیں سمجھا. اس نے کہا ان کی بات بھی سنیں گے. مسلمانوں کو بلایا گیا. مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علی کے بھائی، ان کو اپنا متکلم مقرر کیا. وہ سب آئے، نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوئے. نجاشی نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیوں آئے؟ تو حضرت جعفر طیار نے خوبصورت تقریر وہاں کی. ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم بت پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہم کمزوروں لاچاروں کو ستاتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو کھا جاتا، ہم رشتے توڑتے تھے، ہم بدعہدی کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم چوری کرتے تھے. الغرض ہم برائیوں میں مبتلا تھے، شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے. ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا. آخری نبی نے آ کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے، اسی ایک کی عبادت کرو، ان باطل معبودوں کی عبادت نہ کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو. تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تم کمزوروں مظلوموں کا ساتھ دو، بے کسوں ضعیفوں کی مدد کرو، تم سچ بولو، ایمانداری کرو، وعدہ وفا کرو، عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کاٹو نہیں. وہ سارا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جعفر طیار نے اپنی خوبصورت تقریر میں وہاں پیش کر دیا. وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا آپ کی باتیں جو بھی ہیں بہت سچی ہیں، صحیح ہیں. ایسے سچے اور ایماندار لوگوں کو میں اپنے ملک سے واپس نہیں کر سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، یہ ان پیغمبر کے پاس جو وحی آتی ہے، جو کچھ آتا ہے، جو پیغام آیا ہے، یہی پیغام حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا. یہ سچے نبی. اس نے اقرار کیا. خیر، مجلس برخاست ہوئی.
اب مکے والے بہت حواس باختہ ہوئے کہ آخر کیا کریں، ہماری تو ایک بھی نہیں چلی ہے، یہ ہدیے تحائف یہ رشوتیں کام نہ آئیں، اب کیا کیا جائے۔ دوسرے دن انہوں نے ایک سازش کی کہ کل پھر مجلس میں بلاتے ہیں، درباریوں کو تیار کیا اور کہا بادشاہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت الگ نظریہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت شور یہی تھا کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، بتاؤ تمہارے پیغمبر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سارے مسلمانوں نے کہا جو کچھ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو وضاحتیں قرآن کرتا ہے اور ہمارے نبی نے کی ہے اس کو صحیح صحیح وہاں بیان کرنا ہے۔ تو چنانچہ حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اس کے بندے ہیں، اور وہ اللہ کی روح اور کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کنواری مریم کے پیٹ میں القا کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پورے مجلس میں سناٹا چھا گیا، درباریوں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ بادشاہ چونکہ سمجھدار بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، اس نے کہا اپنی چھڑی نیچے لگاتے ہوئے اس نے کہا دیکھو جو کچھ انہوں نے کہا ہے یا ان کے پیغمبر کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہو بہو یہی تھے، اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی نہیں تھے۔ یعنی اس نے یہ اعتراف کیا کہ جو قرآن جس بارے میں بیان کرتا ہے وہ عیسیٰ ہی تھا، کہ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں، وہ حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرمایا۔ اس کی اس نے تصدیق کی اور کہا اس سے زائد حضرت عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے ان کا عقیدہ درست ہے، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اسی دوران حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی، تو اس نے یہی گواہی دی کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا، اسی سے ملتا جلتا کلام ہے، یعنی دونوں کا منبع ایک ہے۔ اس نے گواہی دی، خیر وہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ اس کے بعد 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک وہ جو شیب ابی طالب کا میں نے واقعہ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا وہ رہا، یعنی 3 سال تک بائیکاٹ رہا، آپ سب، آپ کا پورا خاندان، سارے مسلمان شیب ابی طالب میں قید رہے۔ وہاں سے واپسی کے بعد 2 بڑے واقعے ہوئے۔ پہلا یہ کہ حضرت ابو طالب وہیں بیمار ہوئے، حضرت خدیجہ بھی وہیں بیمار ہوئیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ 3 سال بہت ہی تکلیفوں میں گزرے تھے، ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، دونوں بیمار ہوئے اور وہاں سے آنے کے بعد 10 نبوی میں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ 2 لوگوں کا انتقال ایسا تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بے یار و مددگار ہو گئے، چونکہ ابھی تک پورے قریش کی طرف سے، پورے مکے کی طرف سے جو سب سے بڑی ڈھال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ابو طالب تھے، اور آپ کے لیے سب سے بڑا جو غم گسار تھا، دن بھر کی تھکن، دن بھر کا غم، دن بھر کا جو بھی آپ پر جو بھی اثرات ہوتے حزن و ملال کے، وہ دور ہو جاتے حضرت خدیجہ کی محبت، حضرت خدیجہ کا ڈھارس مدھانا، حضرت خدیجہ کا اطمینان دلانا، آپ کے ساتھ کھڑے رہنا۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی. وہ جب سے ایمان لائی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ کے مشن کے لیے اپنا پورا مال رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں اور اللہ کے دین کا کام کریں، میں اور میرا پورا مال آپ کے لیے حاضر ہے. اب ان کے انتقال کے بعد گویا دو آپ کے سہارے ٹوٹ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا تو سب سے بڑا سہارا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. الم یجدک یتیما فآویٰ. اللہ تعالیٰ نے تو خود شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ غم نہ کیجئے، کیا اللہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر آپ کی مدد کی، پھر آپ کو پناہ دی. یعنی سب سے بڑا سایہ تو اللہ کا ہے. ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب سردار کی کرسی پر بیٹھ گیا. ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا لیکن سب سے بڑا مخالف. اس حد تک اس کی مخالفت تھی کہ آپ کہیں بھی دعوت دینے جاتے، بازاروں میں جاتے، قبائل میں جاتے یا خیموں میں جاتے حج کے موقع پر، یہ پیچھے پیچھے آ جاتا، لوگوں سے کہتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی باتیں نہ مانو، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں فلاں کی باتیں کرتا، لوگوں کو اکساتا، لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا جو شور مچاتے، ہنگامے کرتے. ایسا مخالف تھا. اب چونکہ بنو ہاشم کی سرداری اس کے ہاتھوں میں تھی، اب یہ موقع وہ کیسے جانے دیتا؟ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں محمد کو اپنے قبیلے سے خارج کرتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج آپ کے یا میرے کسی کے بارے میں بھارت کی گورنمنٹ کہہ دے کہ یہ میرا شہری نہیں ہے، میں اس کی سٹیزن شپ ختم کرتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے. اب دیکھیں NRC اور CA میں کیا حشر ہوا تھا مسلمانوں کا. صرف ابھی قانون آنے والا تھا، آیا نہیں تھا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہریت ختم ہونے کا اندیشہ تھا. صرف یقینی بھی نہیں تھا، اندیشہ تھا. اس پر کتنا واویلا مچا تھا. اتنا بڑا احتجاج شاید پوری بھارت کی تاریخ میں مسلمانوں نے نہیں کیا تھا. کیا ہوا تھا؟ اب تو گھر چھن جائے گا، تو یہاں کی شہریت بھی ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عملاً ہو گیا کہ ابو طالب کے بعد ابو جہل سردار کی کرسی پر بیٹھا، اس نے آپ کے قبیلے کی سٹیزن شپ ختم کر دی. تو بہت بڑا واقعہ تھا. اب یہ تھا، پہلے یہ ہوتا کسی قبیلے کے فرد کو کوئی مار دیتا، اسے لوٹ لیتا، اس کی جان لے لیتا تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. لوگ قبیلے سے ڈرتے تھے، لوگ خاندان سے ڈرتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ خارج ہیں تو کوئی نہیں ڈرنے والا تھا، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. چنانچہ آپ نے پھر اس سٹیزن شپ کے لیے کہیے یا اس سرپرستی کے لیے بہت سے خاندانوں کے پاس، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے پاس آپ گئے، لیکن سب نے نکار دیا. پھر اسی نسبت سے آپ نے طائف کا سفر کیا. وہاں 10 دن آپ نے قیام کیا. 10 دن وہاں کے سرداروں سے آپ نے یہ پیشکش کی، آپ نے انہیں دعوت دی. نمبر 1 کہ یہ کہ تم ایک اللہ کو مان لو، اپنی دعوت پیش کی، اور پھر مجھے اپنی پناہ میں رکھ لو تاکہ میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام یہاں سے کر سکوں. لیکن انہوں نے بھی انکار کیا. نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن احد کا تھا. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میرے لیے سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میں طائف گیا تھا، اور طائف کی واپسی میں جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا. وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. مختصر یہ کہ وقت تقریباً تمام ہوا. مختصر یہ میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کے لیے،
اس کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، اس کلمے کی دعوت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے گھر والوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اور آپ اگر بغیر کسی محنت کے یہ دین ملا ہے تو اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، اپنے گھروں اور معاشروں میں زندہ کریں، اپنی پوری حیات میں، پوری زندگی میں اس کو زندہ کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں کہ رسول اللہ نے اس کلمے کی دعوت کو لے کر گھر گھر جا کر لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کو تبلیغ کی ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے. کوئی دشمن بھی ہو تو آپ اس کے گھر گئے ہیں، کوئی دور دراز بھی رہتا ہو تو آپ گئے ہیں. یہ 13 سالہ مکی دور آزمائشوں کا دور ہے، صبر کا دور ہے، جد و جہد کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے. آپ نے ان 13 سالوں میں جو قربانی پیش کی ہے، آپ اس کی مثال نہیں مل سکتی. وہ ہمارے لیے وہ 13 سالہ دور بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اس وقت بھولے ہوئے ہیں. ہماری زندگیوں سے دین نکلتا جا رہا ہے، ہماری زندگیوں سے رسول کی پیروی نکلتی جا رہی ہے، رسول کی سنتوں کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنایا تھا، آج ہمارا مشن، ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمیں ایک بالش پیش سے زیادہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم واقعی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان لے آئیں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کریں. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں. چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کے مشن کو لے کر اٹھیں، آپ کی مدد کریں. رسول جو کام، جو مقصد، جو کام، جو مشن ہمیں دیا ہے، اس مشن کو آگے بڑھائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں. اس کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.